سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم یکجا ہے، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پشاور میں عامہ دین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی حکومت جنگ میں شکست کے بعد اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ یہ جنگ میں مبتلا بھارتی حکومت کبھی گولی چلانے کبھی پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ پوری قوم یکجہاں ہے اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اب بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، کڑے فیصلے کرنے ہیں۔ چاروں صوبوں کی قیادت کو بلا کر ہم بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر ہندوستان نے جب اس کو شکست فاش ہوئی ہے اور مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے اور غصے میں ہے، ہیجانی کیفیت میں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنا گولی پڑے گی، پانی بند کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا، اور پاکستان کو جس طرح اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم عزت عطا فرمائی پاکستان کو، اسی طرح ترقی اور خوشحالی کے میدان میں، معاشی میدان میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کر ابھرے گی۔ ابھی میں 4 ممالک کا دورہ کر کے آیا ہوں، یقین کریں وہاں پر پاکستان کے لیے جو عزت اور تکریم کے الفاظ تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ پاکستان کی جیت کے اوپر کتنے خوش ہیں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے جہاں پر میں گیا، چاہے وہ آذربائیجان ہے، چاہے وہ تاجکستان ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے ٹرمپ کے ایک اشارے پر سرنڈر کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ادھر سے ٹرمپ نے اشارہ کیا، نریندر سرنڈر کر گئے۔ نریندر نے جی حضور کہہ کر اشارے کی تعمیل کر دی۔ اسلام آباد پولیس نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے ملزم کو 20 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایاز اکبر یوسف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی ایاز۔ جی بالکل، ملزم کو گرفتار کر کے فیصلہ اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ اس ملزم عمر حیات کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جب اسلام آباد پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس وقت کی لی گئی تصویر ہے۔ تصویر کو دھندلا اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ شناخت پیٹ کے عمل میں کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ریکویسٹ کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ تصویر کو دھندلا رکھ کے دکھایا جائے۔ ساتھ ساتھ کل جو ہے عمر حیات کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا، اور پولیس استدعا کرے گی کہ ملزم سے اعلیٰ قتل اور دیگر جو آلات ہے، جو موبائل فون اور دیگر شواہد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کل جو ہے وہ ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ اس وقت ملزم جو ہے اس کو اسلام آباد پولیس تحویل میں لا کر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا ایاز، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز CPNE نے پاکستان کی میڈیا فریڈم رپورٹ برائے 2024-25 جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال بھر صحافیوں پر حملے، گرفتاریاں، اغوا اور مقدمات رپورٹ ہوئے ہیں۔ CPNE کی رپورٹ میں پیکا ایکٹ 2025 اور ہتک عزت قانون 2024 کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت نے میڈیا قوانین پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی۔ صحافت پر ریاستی اور غیر ریاستی دباؤ، آزادی رائے شدید خطرے میں ہے، متنازع قوانین کو واپس لے کر ان پر مشاورت کی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 مئی 2024 سے 3 مئی 2025 کے دوران 7 صحافی جان کی بازی ہار گئے۔ شمالی وزیرستان، نوشہرہ، خیرپور، خضدار سمیت کئی علاقوں میں صحافی قتل ہوئے۔ صحافت پر پابندیاں جمہوریت کے خلاف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف حملے اور آزادی اظہار پر قطغنے جاری ہیں۔ 2024 میں 7 صحافی قتل ہوئے، قاتلوں کو سزا نہیں ملی۔ صحافیوں پر اغوا، تشدد اور مقدمات کے 104 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی 152ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیکا 2025 قانون پر صحافتی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا اور اعتراض اٹھایا۔ صحافیوں کی گرفتاریوں اور انٹرنیٹ بندشوں پر عالمی برادری کی تشویش ہے۔ CPNE نے مطالبہ کیا کہ آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے قانون سازی میں سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔